اپنی رائے آپ نہیں چچا دیکھیں، میں مرسی آف گاڈ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو چیز جو جس کے اوپر ہماری کامن ہے وہ تو یہ کہ کلمہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کلمہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب جو تھے جو حبشی تھے جنہوں نے ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی بری طرح سے شہید کیا تھا، ان کا مسئلہ کیا تھا اور ان کے اعضاء کاٹے تھے، اس حد تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام لانے کے باوجود کہا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آیا کریں. بس ٹھیک ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا جی. جی کونی بلیر توبہ کر لے، معافی جی. توبہ کر لے. تو اب ہوگا یہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کا جو ہے سوری، آپ سوری کہہ لیں، سوری تو ویسے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن وہ کہہ دیں میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. اوکے ہو گیا، بات کو وقت بچاتے جائیں، بات کو آگے لے جاتے ہیں. جی. اب موجودہ حالات میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پھر سے ایک نئے ٹولی بریک کا انتظار کریں، وہ ہم پر ظلم ڈھائے، بعد میں توبہ کریں. تو جو مشن نبی ہے، کیونکہ عرفان الحق کا نقطہ یہی تھا نا کہ اللہ کے نبی کو کس سے محبت تھی. کسی نے کہا زہرا سے، کسی نے علی سے، کسی نے کہا عائشہ سے رضی اللہ عنہما، کسی نے کہا نماز سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے محبت ہے میرے مشن سے. اب جو رسول سے محبت کا مدعی ہے وہ اس کے مشن کو کنٹینیو کرے گا اسی طریق پر. جب رسول کے طریقے پر رسول کے مشن کو کنٹینیو کیا جائے گا تو اس پر مرسی آف گاڈ ہو جائے گی. اور جو رسول کے طریقے پر رسول کے مشن کو نہیں چلاتا لیکن اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھتا ہے تو یہ تو مذاق ہے. شرط کے ساتھ ہے اجرت کام پہ ہوتی ہے. چچا میرے حساب سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ اپنی امت سے تھی. ہاں ان کا مشن کیا؟ ان کا مشن یہی ہے نا کہ امت کی نجات ہو جائے. جس نے توبہ کی ہوگی اس کی نجات ہو جائے گی، جس نے ظلم اور بربریت کر کے توبہ نہیں کی اگر اس کی بھی نجات ہے تو میں یہ رسک نہیں لوں گا کہ اپنی طرف سے یہ ایڈ کروں کہ وہ بخشا جائے گا. مجھے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں حق اور باطل کو الگ کرنے والا ہوں. نہیں چچا اس کے اوپر تو ہم لوگ ایگریڈ ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا، برابر تو نہیں اللہ تعالیٰ کر دیں گے. ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ ایک ماننے والا ہے اور ایک نہیں ماننے والا اس کو کس طرح سے برابر کر دیں گے. برابری کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کی حد تک تو میں وہی حدیث شریف ریپیٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو مسکرائے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کے لیے تو آسانی کا کہا تھا مجھے، تو میں 9 کو میں یہ دعا مانگتا رہا کہ اللہ حقوق العباد کے لیے آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ حق والے کو اب جنت دے کے راضی کروا دیں. اور اس کی ایک اور حدیث شریف یہ بھی ہے کہ آتی ہے اور اس کی انشاءاللہ میں آپ کو سرچ کر کے بھیجوں گا بھی، کہ ایک بندہ ہوگا اس کا حق ہوگا جو اس نے مطلب دوسرے بندے سے لینا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہو تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں یا کہو تو مجھ سے یہ گھر لے لو جنت میں. تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو یہ گھر لینے پہ راضی ہوں، میں تو اس کو دوزخ میں ڈال کے میں نے کیا کرنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کو بخش دے گا, دونوں بھائی جو نہیں آپس میں ہاتھ ملا کے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو جو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کا تو معاملہ انشاءاللہ جو ہے وہ, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو مرضی کرتے رہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ حقوق اللہ پورے کرو نہ حقوق العباد کرتے رہو, بس کلمے پہ بیٹھ جاؤ. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے بہت رحمت والا معاملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کہ طفیل جو ہے وہ فرمائیں گے. اور پھر میں ایک چیز, کیونکہ یہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے تو یہ چیز رہ جاتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن مجھے لگتا ہے یہ, کیونکہ سورہ دہر کی ایک آیت آتی ہے جس میں کافر اور منافقوں کے بارے میں کہا گیا کہ خالدین فیہا ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے, اور ساتھ لگایا کہ اللہ ساتھ لگا دیا مگر یہ کہ اللہ کچھ اور ہی چاہے. تو اس سے خالی میں نے اخذ نہیں کیا, اور علماء نے بھی کچھ نے اخذ کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سب کی معافی ہو جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہو, مظلوم کو کوئی حق نہیں دلایا جائے گا. لیکن اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر دعوت کے لیے, حکمت کے لیے آپ غیر مسلموں سے یہ کہو کہ بھائی دیکھو امید یہ کہ تمہیں بھی شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دیں کسی ٹائم, لیکن تم کیوں رسک لیتے ہو, تم پہلے ہی کلمہ پڑھ لو اور جو ہے وہ پہلی دفعہ جنت میں جانے والے. اسی طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ سنیوں کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ کافر شیعہ کافر, یا شیعوں کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ تو سارے سنی ہے ہی یزیدی. تو اس سے بات سٹارٹ کریں گے تو جھگڑا ہی ہوگا. جب ہم کامن گراؤنڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آئیں گے تو دونوں ایک دوسرے کی بات بھی سنیں گے, اور مسلک کا بھی حل اسی میں ہی مجھے نظر آتا ہے, کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے میں, اور مختلف ادیان کی آپس میں پیس آ جائے, ورلڈ پیس آ جائے, اس کا حل بھی سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو کامن گراؤنڈ ہے اس کے اوپر مانے, اور جو نہیں مانتے وہ اس پہ یہی کہیں کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری, دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں, تبھی پیس آ سکتی ہے. اور ورنہ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو کہ ابھی میں آپ کو کلیئرلی کہوں, جس میں مسلمان ابھی بہت پیچھے ہیں, کہ خلافت کا نظام ہونا, مسلمانوں کا جو ہے وہ پورے دین پہ چلنا اور اللہ کی مدد کا آنا, وہ مجھے تو سچی پوچھے چچا, وہ مجھے امام مہدی علیہ السلام سے پہلے مجھے تو نہیں نظر آ رہی. یہ اپنے دور میں تو مجھے کم از کم کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا. دوبارہ سے ایک نقطہ نوٹ کریں اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. آپ جو تھیری ہے نا کہ مالیکول جو ہے وہ کیسے بنتا ہے اور ایٹم کتنے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے, تو یہ تھیری جو ہے یہ تب ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ ساری چیزیں تو پہلے سے موجود تھی, ہم نے دریافت کر لیا کہ یہ پارٹیکل ہیں. تو پارٹیکل بنانے والا کون ہے؟ اللہ. جو تھیری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی چاہیے اسے بدلے گا کیوں؟ جس کے لیے ہم دنیا میں ہم جھگڑا کر رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اس کام میں تمہاری جان جائے گی, تو مجھ پر بھروسہ رکھو, جانے دو جان کو. اس لیے جانے دو کہ جان میں نے دی ہے, میں واپس دے دوں گا تمہیں انعام و اکرام کے ساتھ. تو کیا اللہ کا یہ مقصد ہے پھر کہ جنتیوں کو آزما رہا ہے وہ اللہ کے لیے جان دیں, اور جو دوزکی ہیں ان کے ساتھ کوئی عارضی معاملہ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں, یہ آپ کی ایک نئی تھیوری ہے, کیونکہ اس پر اللہ کا جو حکم ہے نا واضح, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی جنت ہے, ہمیشہ کی دوزخ ہے. یا تو دوزخ کو اللہ تعالیٰ عارضی طور پر رکھ کے تو پھر اس کا وجود ختم کرنے والا ہے. چچا میں آپ کو وہ
چچا میں آپ کو وہ انشاءاللہ نا سورہ دہر کی ایگزیکٹ آیت میں آپ کو بھیجوں گا. ادھر پھر آپ مجھے بتا دیں کہ ادھر پھر آپ مجھے بتائے گا کہ اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے اس کا کیا مطلب ہوگا. اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے اس کا کیا مطلب ہوگا. آپ اس کا کیا مطلب اخذ کریں گے؟ میں قرآن سے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. قرآن سے آپ کو کوٹ کر ایک آیت کو آپ نے ایسے سمجھا ہے. چچا آپ تحقیق کیجیے. خالی میں نے نہیں سمجھا، اور بھی علماء ہے. میں پہلا بندہ نہیں ہوں جو امت مسلمہ میں ایسا آیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی باقی آیتیں، باقی قرآن کو کھول کر یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی دوزخ ہے. اب ساری دوزخ خالی ہو جائے گی لیکن ہمیشہ بھی رہے گی. اس کی ذرا لاجک سمجھا دیں. خالی پلاٹ ہے جی، خالی پلاٹ ہے. اگر کوئی مکان ہے تو وہ مکینوں کے لیے ہے، خالی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ چچا میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں مزے کا. میں آتا ہوں ابھی پھر آتا ہوں. چچا چھوٹا سا واقعہ سنتے ہوئے جائے، میں نے ریکارڈنگ بند کرنی ہے. چھوٹا سا واقعہ چلے چچا تو گئے، میں نے ریکارڈنگ بند کرنی ہے، میں کر دیتا ہوں. میں جی دو کتابیں خرید کے لے کے آیا. ایک میں کتاب خرید کے لے کے آیا کہ جنت کیا ہے، جنت کیا ہے، اور دوسری میں لے کے آیا جہنم کیا ہے. تو کچھ عرصے بعد جب میں نے دیکھا، وہ پڑھی نہیں، کچھ میں نے پڑھی بھی. جہنم کا پڑھ کے بہت رونا آیا، اور جنت کا جو ہے وہ پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی. تو کچھ عرصے پڑھی ہوئی تھی، تو اس کی میں نے جہنم کے شروع میں ہی کچھ وہ لکھ دی تھی عبارت کہ یا اللہ تو اپنے رحم و کرم فرما، اور اگر جنت کو یہ جو نا، اگر یہ جہنم جو ہے اس سے تو مجھے تو ضرور نجات دے دے، مسلمانوں کو دے دے، اور باقی سب کو دے سکتا ہے تو دے دے. اس طرح لکھ کے میں نے جو نہیں ہے وہ رکھ دیا. اچھا کچھ عرصے بعد جب میں نے کھولی تو پتا چلا کہ جو جہنم والی کتاب تھی اس کو سب کو دیمک کھا گئی ہوئی تھی، اور جنت والی کتاب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہی ٹھیک پڑی ہوئی ہے. تو اللہ کرے جی کوئی جہنم کو ایسی دیمک لگ جائے جو جہنم کو کھا جائے، سب کا بھلا ہو جائے. تو اس کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں جی اس لیے کہتا ہوں کہ میں عقیدے کے طور پہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کے طور پہ کہتا ہوں کہ شاید جو ہے وہ سبھی کی بخشش ہو جائے.